الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولربک فاصبر، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ قابل صد احترام دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے کچھ اختصار کے ساتھ باتوں کو یہاں پر نوٹ کرواؤں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ میں ایک ہلکا سا اوور ویو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس موضوع سے متعلق۔ یہ موضوع جب آپ قرآن مجید کے اندر پڑھتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر صبر کا استعمال اور لفظ صبر جو ہے اپنی تمام شکلوں کے ساتھ میں، چاہے صابرون ہو، اصبر ہو، یا اور جو استعمالات قرآن میں ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھیں گے تو 103 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہ 103 دفعہ جو ہے پوری مکمل 114 صورتوں میں سے 45 صورتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ان کو اگر آپ 103 کو صورتوں میں تلاش کریں گے تو یہ کل ملا کر 45 صورتوں پر مبنی ہے۔ آپ اگر 45 صورتوں پر غور کریں گے تو اس میں سے 35 صورتیں مکی ہیں، 35 صورتیں مکی ہیں جن میں صبر کا استعمال ہوا، اور بقیہ جو 10 صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں جن میں صبر کا استعمال ہوا ہے۔ اب ان ہلکے پھلکے سے ریشوز کو آپ سامنے رکھیں اور وہ جو کل 35 صورتیں مکی ہیں ان 35 صورتوں میں 72 مقامات ہیں جو 103 میں سے 72 جو ہے مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو 32 مقامات ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ اس کو آپ اگر ہلکا سا سامنے رکھیں گے اور کچھ کیلکولیشنز کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے جو صورتوں کے لحاظ سے صبر کا استعمال ہے وہ مکی صورتوں میں دگنا ہے، اور آیتوں کے لحاظ سے مکی صورتوں میں تیگنا ہے بمقابلے میں مدنی صورتوں کے۔ یعنی مکی جو دور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں صبر کو باقاعدہ حکم کے ساتھ، باقاعدہ بار بار ترغیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مدنی صورتوں کے مقابل۔ لیکن آپ اس ریشو کو اگر پورے قرآن مجید کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید کا 40% حصہ وہ ہے جس میں صبر کے یہ تمام پہلو محیط ہے، پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ موضوع قرآن مجید کا کتنا اہم ترین موضوع ہے۔ صبر کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، صبر کا معنی کیا ہے، اس پر بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، مختلف پہلو بیان کیے گئے، اور ہم بھی آئے دن اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے جب اس پر پورے وضاحت کے ساتھ چیزوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کیا، اور ان چیزوں کو جن کو مفہوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے یا معنی کے طور پر بیان کیا، اس کو قرآن مجید کے آیتوں میں دیکھنے کی کوشش کیا، تو اس میں مجھے 3 اہم پہلو نظر آئے۔ یعنی 3 ایسے مفاہیم ہیں جن کے بغیر صبر مکمل نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو جذبات اور خواہشات ہیں انسان کے اندر، ان جذبات اور خواہشات پر قابو کرنا، ان جذبات اور خواہشات پر اپنے آپ کو روکے رکھنا اور جلد بازی سے پرہیز کرنا، یہ صبر کا سب سے پہلا مفہوم ہے۔ اسی کو سامنے رکھیں تو قرآن مجید کے اندر کہا گیا سواء علینا اجزئنا ام صبرنا، کہ قیامت کے دن جب جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اب ہائے افسوس ہمارا اس کیفیت میں رہنا، چاہے ہم اس پہ جلد بازی کریں چاہے ہم صبر کریں یکساں ہے۔ تو وہاں اجزئنا کا لفظ استعمال ہوا صبر کے بالمقابل۔ تو اجزینا کہتے ہیں جلد بازی کرنا، گھائی مچانا، بہت ہی یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ تو سب سے پہلا مفہوم جو صبر کے اندر شامل ہے، جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ جلد بازی کے مقابل اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ جو ہے صبر کا سب سے پہلا مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں تو روکے رکھنے پر صبر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا، بلکہ روکے رکھنے کے بعد اس چیز کو جسے آپ نے اختیار کیا ہے اس پر اپنے آپ کو جما لینا، اس پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس پر اپنے آپ کو پابند کر لینا، اس میں جو ہے استقامت کا مفہوم شامل ہے۔ جذبات و خواہشات سے رکتے ہوئے جو آپ یعنی جذباتی اور خواہشات پر مبنی جب آپ کسی طرز عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، غصے میں نہیں آتے، آپ اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ کر جو طرز عمل اختیار کرتے ہیں وہ عقل پر مبنی طرز عمل اگر ہو اور اس پر آپ جم جائیں تو اسے استقامت کہیں گے۔ یہ جو ہے دوسرا مفہوم ہے۔ اس کے بعد تیسرا مفہوم جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز پر اپنے آپ کو خواہشات اور جذبات کے معاملے میں روکا،
اس کے بعد ایک موقف اختیار کیا اور اس پر آپ استقامت کے ساتھ جم گئے. بات یہاں مکمل نہیں ہوتی، بلکہ صبر جو ہے وہ کسی چیز پر ٹھہر جانا اور رک جانا نہیں ہے. صرف ٹھٹر جانا جو ہے صبر کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا، بلکہ صبر کے مفہوم میں پیش قدمی بھی ہے، صبر کے مفہوم میں پیش رفت بھی ہے، اور وہ پیش رفت بالخصوص مثبت پیش رفت ہے. یعنی وہ پیش رفت جو ہوگی جب آپ بڑھیں گے آگے اس کام کو کرنے کے لیے جس کو آپ نے اختیار کیا ہے، تو اس کو آپ مثبت طریقے سے انجام دیں گے. یعنی جو مثبت پیش رفت ہوگی وہ صبر کی تکمیل ہوگی. تو بنیادی طور پر یہ تینوں چیزوں کو ملا کر صبر کا مفہوم ڈیرائیو ہوتا ہے. صبر جو ہے کسی چیز پر اپنے آپ کو قابو میں کر لینے اور بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ صبر جس موقف کو آپ نے اختیار کیا ہے اس پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، اس پر ثابت قدم ہو جانا اور پھر اس پر آگے بڑھتے چلے جانا صبر ہے. تو بنیادی طور پر یہ تینوں چیزیں ہیں جس میں کنٹرول، پرزیورنس اور پروگریشن کے تینوں مفاہیم شامل ہیں. جب آپ اس پوری کائنات پر غور کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، جس کو ایک آیت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ پوری کائنات صبر کا ثبوت دیتی ہے. یہاں ہونے والا ہر عمل ایک مکمل پروسیس کا نتیجہ ہے اور وہ پروسیس صبر پر مبنی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بھی کام انجام پاتے ہیں ان میں دو چیزیں لازمن ہیں. سب سے پہلی چیز ہے تکلیف، کہ ہر چیز کو ہونے میں ایک مشقت ہے. جو بھی چیزیں اس دنیا میں ہوتی ہیں وہ ایک مشقت کے بعد انجام پاتی ہے. دوسری چیز ہے کہ اس کو تکمیل ہونے کے لیے ایک وقفہ درکار ہے، ایک ٹائم درکار ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں کسی بھی چیز کو انجام پانے میں، ایک تکلیف، ایک مشقت، اور دوسرے ایک خاص وقت جس میں وہ تیار پاتی ہے، یہ دونوں پہلو صبر کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک کسان جو ہے جب اپنے کھیت میں ایک بیج بوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بیج بوتے سے ہی جو ہے تناور درخت بن جائے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بیج کو بونے کے لیے اسے وہاں مشکلات کو دور کرنا ہوتا ہے، اس پر اس کو صبر کرنا ہوتا ہے، اس پر اس کو ٹھہرنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ایک وقت اس کو گزارنا ہوتا ہے، ایک مخصوص ٹائم اس کو گزارنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے وہ کوپل نکلتی ہے، کوپل نکلنے کے بعد ایک مخصوص وقت اسے درکار ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے کھڑے ہوتے 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 ایک تناور درخت بنتا ہے. پھر جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے تو اس پر جب پھل اور پھول لگتے ہیں تو وہ پھل اور پھول بھی ایک صبر چاہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پک کر بہت ہی لذیذ اور میٹھے بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے آپ طالب علم کی زندگی کو دیکھیں کہ اس کی زندگی میں بھی مشقتیں ہیں. اس کی زندگی میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ پہلی کلاس ہی میں ڈاکٹری کی کلاس کے اندر حصہ لے لے یا پہلی ہی کلاس میں MBBS کی کلاس میں چلے جائے، بلکہ اس کو پورا ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے جو اس کی زندگی کے اندر صبر کی شکل کو بیان کرتا ہے. تو یہاں یہ ہلکی پھلکی مثالوں کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ صبر پوری کائنات کے اندر کار فرما ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو صبر ہے جسے ہم ہر جگہ اپنی زندگی کے اور پوری کائنات کے نظام میں دیکھ رہے ہیں، یہ صبر کیوں اور اس صبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف تمہارے ایمان لانے کے دعوے کی بنیاد پر تم کو ہم کامیاب کر دیں گے، تم کو جو ہے جنتوں میں ڈال دیں گے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ابھی تو ہم نے تم کو دیکھا ہی نہیں، ابھی تو ہم نے تم کو جانچا ہی نہیں کہ تمہارے اندر کون ہے جو صدقو ہے، جو سچائی کو ماننے والے ہیں، اور تمہارے اندر کون ہے جو جھٹلانے والے ہیں. تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ مکمل طور سے انسانوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب دیا ہے اور اس کو بنایا ہے. یہاں ایک قسم کا امتحان ہے، ایک قسم کی آزمائش ہے جو انسان سے مطلوب اور مقصود ہے. اسی کو قرآن مجید اور بھی مختلف شکلوں میں بیان کرتا ہے. جیسے قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ تمہارے اندر سچے کتنے اور جھوٹے کتنے ہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر کس میں خیر ہے، کس میں اچھائی ہے، اور کس میں جو ہے برائی ہے، کس میں جو ہے وہ شر ہے. اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر مومن کتنے ہیں اور منافق کتنے ہیں. قرآن ایک جگہ کہتا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر مومن کتنے ہیں اور کافر کتنے ہیں. پھر ایک جگہ قرآن مجید اسی حوالے سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم تو یہ ضرور دیکھ کر رہیں گے کہ تمہارے اندر جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں. تو قرآن مجید اس پوری گفتگو کو یہاں لے کر آتا ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے
کہ اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نظام بنایا اور یہ جو پوری اللہ تعالیٰ کی پالیسی ہے، اس میں جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے کون ہے؟ یہ اسی آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ تو انسان سے اللہ تعالیٰ کو جو آزمائش مطلوب ہے، اس میں جو چیز اسے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جاننا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان یہاں پر کیا کچھ کرتا ہے۔ محمد غزالی نے ایک بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ علیم ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ یعنی اس امتحان میں جو اللہ کو معلوم کرنا ہے، تو اس معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ تو خود علیم ہے، وہ خود جانتا ہے سب چیزیں۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی اہم پہلو یہ بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم اس کو حاصل ہوگا، یہ اس کے علم میں تو اضافہ نہیں کرے گا، یہ معلومات اس کے علم میں اضافہ نہیں کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں تھا، اب یہ معلوم ہو گیا یہ سب کچھ کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ علم خداوندی میں اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی امتحان اور آزمائش کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سارا جو امتحان ہو اور یہ جو ساری مکمل پروسیس ہو حساب و کتاب کا، تو یہ مکمل طور سے انسان کے ذاتی اور انفرادی علم پر مبنی ہو، یعنی انسان کو خود علم کروایا جائے ان تمام چیزوں کا جو اس کی حقیقت پر مبنی ہے۔ تو یہاں اللہ کو علم نہیں حاصل کرنا ہے، بلکہ انسان کو خود اس بات کا علم کروانا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اسی کے بنیاد پر وہ قیامت کے دن خود اپنا نامہ اعمال اپنے گلے میں لٹکا ہوا دیکھے گا، جس کو اس پر ثابت ہونا لاحق ہو جائے گا۔ اسی کے لیے جب کسی کا امتحان درکار ہوتا ہے تو کسی کے امتحان میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ اس کو صرف اچھے حالات میں سمجھ لیں، یہ اس کی حقیقت کو نہیں بیان کر دیتا کہ کوئی بہت ہی خوشی میں ہے، بہترین اچھے حالات میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ بہت اللہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ کی بہت عبادت اور بندگی کر رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ شکر کرنے والا ہے، وہ مومن ہے، بلکہ اس کے لیے دوسرے ناموافق حالات کا ہونا لازمی ہے کہ ایسے حالات بھی پیدا کیے جائے جو مشکل ہو، جس میں یہ دیکھنا ہو کہ وہ واقعی میں جیسا اچھے حالات میں شکر کرتا تھا، برے حالات میں بھی شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو موافق اور ناموافق حالات کسی بھی انسان کے یا کسی بھی شے کی حقیقت کے جاننے کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ناموافق حالات کو بھی، یعنی مشکل ترین حالات کو بھی انسانوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ضرورت ہے جو صبر کی ضرورت ہے، صبر کے کیوں ہونے کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ صبر کب کیا جائے اس کو قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو موٹے موٹے طور پر دو پہلوؤں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی۔ تو جو انفرادی پہلو ہے اس میں دو خاص طور پر اہم پہلو ہے جس کو یہاں پر میں نے قرآن مجید کے مطالعے میں محسوس کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مصائب اور مشکلات، جب آپ پر مشکلات پیش آتی ہے، جب آپ پر مصائب پیش آتے ہیں تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تم کو اس میں صبر کرنا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ بات کہی گئی ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ صبر کرو اس وقت جب تم کو تنگدستی لاحق ہو، جب تم کو دکھ اور درد لاحق ہو، جب تم کو لڑائی کے وقت میں تم جو ہے مبتلا ہو تو اس وقت صبر کرو۔ تو قرآن مجید نے یہ مختلف جگہوں پر بیان کیا۔ ان مصائب کو تین الفاظ میں قرآن بیان کرتا ہے، تین چیزوں کے اندر تقسیم کرتا ہے کہ یہ مصائب کی نوعیت تین طرح کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہے بأسا۔ تو بأسا کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین تکلیف، اور وہ تکلیف جسمانی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جسمانی تکلیف میں بھی جو انسان کو بھوک کی تکلیف ہوتی ہے اس کو بأسا کہتے ہیں، یعنی فقر و فاقہ، کہ جب آدمی پر فاقے کے دن گزرتے ہیں تو ان کو بأسا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ کو صبر تلاش کرنا ہے اور صبر کا حکم دیا گیا ہے وہ بأسا میں دیا گیا ہے کہ جب آپ کو بھوک کی تکلیف لاحق ہو اس وقت صبر کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَالضَّرَّا، زر کہتے ہیں تکلیف، ایذا۔ تو جو زر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب تم کو تکلیف پہنچتی ہے، تم کو درد لاحق ہوتا ہے، اس وقت میں تم کو صبر کرنا۔ ضرر جو ہے یہ نفع کی ضد ہے، یعنی کسی بھی طرح کا جب آپ کو نقصان ہو تو اس نقصان میں صبر کرو۔ تو جو نقصان ہے اس میں خاص طور پر امراض کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی جسمانی نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ پیرالائزڈ ہو گئے، آپ کی آنکھیں چلی گئی، آپ کا کوئی آرگن جو ہے وہ خراب ہو گیا،
تو اس وقت میں آپ کو صبر سے کام لینا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز وحین البعث ہے کہ اس وقت جب تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، جب تمہاری کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اس وقت صبر کرو۔ حین البعث جو ہے برے وقت کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب تمہارا کوئی بہت ہی برا وقت ہو، اور عام طور پر برا وقت وہ ہوتا ہے جب لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس برے وقت میں بھی تم کو صبر کرنا ہے۔ ایک خاص بات جو پورے اس مطالعے کے دوران میں نے محسوس کی ہے، جسے نوٹ کیا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پورے ان تمام پہلوؤں سے یہ بتاتا ہے کہ کن چیزوں میں آپ کو صبر کرنا ہے، لیکن قرآن مجید وہیں پر یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ صبر جو ہے وہ اس کی روش کیا ہوگی، اس کو وہ بتاتا ہے کہ اس معاملے میں صبر کی روش کیا ہے، یعنی تم اس چیز کو کرو گے تو یہ صبر ہوگا۔ یعنی صبر جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو روک لیا اور بس ٹھہر کر بیٹھ گئے تو وہ صبر شمار ہوگا، بلکہ اسپیسیفک بتاتا ہے کہ اس معاملے میں صبر کیا ہے اصلاً جسے اختیار کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ان تمام پہلوؤں میں، یعنی جو خاص طور پر میں نے بتایا بأسا والضراء اور حین البعث، ان تینوں چیزوں میں صبر کیا ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ صبر کی روش یہ ہے کہ جب تم کو انسانوں سے ضرر پہنچے، انسانوں سے نقصان پہنچے، تو اس وقت کیا کرو، ولا تحزن علیہم، کہ انسانوں سے اگر تکلیف پہنچی ہے تو ولا تحزن علیہم، کہ اس پر غمگین نہ ہو، اس پر اپنے دل میں تکلیف مت محسوس کرو، اس کو جو ہے بھلا دو، اس کو نظر انداز کر دو۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جب آپ کو کوئی انسان تکلیف پہنچائے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ اس کو بھلا دیں، اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس نہ کریں۔ حزن جو ہے یہ ماضی کے غم کو کہتے ہیں، یعنی آپ کسی ماضی کے غم کو لے کر نہ بیٹھیں، کسی نے آپ کو 2 سال پہلے کچھ کہا تھا بس لے کر بیٹھیں، تو صبر یہ ہے کہ آپ اس ماضی کے غم کو بھلا دیں اور اس سے آگے بڑھیں۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یعنی جو مکر کیا جا رہا ہے اس پر تم جو ہے دل تنگ مت ہو۔ یعنی ایک تو غم ہوتا ہے اور غم ہونے کے بعد میں آدمی ایک جکڑ محسوس کرتا ہے، اور وہ جکڑن ایسی اس کو گھیر لیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ہرا ہوا سمجھتا ہے، بالکل ہار ماننے کی کیفیت میں چلے جاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں سے نقصان پہنچے اور لوگوں سے تکلیف ہو تو غم کو بھلا دو۔ دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو عاجز مت سمجھ لو کہ بس اب ختم ہو گئی زندگی، ان لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچا دی، اب میری زندگی ختم ہو گئی، مجھے فاقے کی زندگی گزارنا پڑ رہی ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ساری زندگی فاقوں میں گزاروں گا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے اس کیفیت میں ہار مت مانو، یہ صبر ہے۔ تو صابرانہ روش یہ ہے کہ جب انسانوں سے تم کو تکلیف پہنچے تو یہ 2 کام کرو۔ اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ وَغَفَرَ، کہ اگر تم کو کسی نے تکلیف دی ہے تو اس معاملے میں صبر یہ ہے کہ تم اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو، یہ صابرانہ روش ہے۔ اور اس کے بعد قرآن ایک اہم ترین چیز کو بیان کرتا ہے کہ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کی گئی ہے تو اس کو اچھائی سے دفع کرو۔ تو برائی کو اچھائی سے دفع کرنا یہ صابرانہ روش ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا نا کہ صبر یہ نہیں ہے کہ ٹٹر کر بیٹھ جائے گا، صبر یہ نہیں ہے کہ رک جائے گا، بلکہ صبر تو نام ہے ایک مثبت پیش قدمی کا، ایک مثبت رویے کا، جو اس تکلیف اور اذیت کے بعد نمودار ہوتا ہے، جو بالکل عقل پر مبنی ہوتی ہے، بالکل سوچا سمجھا ہوتا ہے۔ اور ان میں 2 چیزیں آپ غور کریں، نوٹ کریں، وغفرہ معاف کرنا اور برائی کو اچھائی سے دفع کرنا۔ اس کو قرآن مجید نے من عزم الامور کہا کہ یہ بہت ہی عزم کا کام ہے، یہ تھوڑدلے لوگوں سے نہیں ہوتا، یہ بہت مضبوط عزم رکھنے والے ہوتے ہیں جو معاف کر دیتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے دفع کرتے ہیں۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے الا ذو حد عظیم، کہ یہ ایسا کام ہے صرف نصیبے والوں کو ملتا ہے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے برائی ہوئی، جو ہے لوگوں نے برا کیا اور ان کے ساتھ اچھا کرے، یہ ذو حد عظیم ہے، یعنی نصیبوں والوں کا کام ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ایسے نصیبوں والوں میں شمار کرنا اپنے آپ کا یہ جو ہے صابرانہ روش ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ایذا پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اب ان پریشانیوں میں صابرانہ روش کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس وقت تم جو ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، کہ تم کو جب اللہ کی طرف سے تکلیف ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، تو سب سے پہلے نماز قائم کرو۔ امام فرائی نے بہت اہم بات لکھی ہے۔ امام فرائی کہتے ہیں کہ صبر کو نماز کے ساتھ بار بار جوڑا گیا قرآن مجید کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ ثابت قدمی کا نام ہے، اور نماز جو ہے وہ ثابت قدمی کی پریکٹس ہے۔
جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس پوری زندگی کے مصائب اور مشکلات میں استقامت کی پریکٹس نماز میں کروائی جاتی ہے کہ آپ نماز میں ٹھہر کر اپنے تمام معاملات کو ایک طرف رکھ کر کچھ خاص وقت کے لیے بالکل یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ صبر کی مشق ہے جو اللہ تعالیٰ صلاۃ کے اندر ہم کو کرواتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب تکالیف پہنچے تو صلاۃ تیار کرو، نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، انفاق کرو. انفاق کا تعلق صبر سے بھی بہت گہرا ہے. وہ اس لحاظ سے ہے کہ جب انسان کو کوئی مالی نقصان پہنچتا ہے، کوئی بہت ہی بڑا خسارہ پیش آتا ہے، تو اس وقت اس بات کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت اللہ پر کس قدر ایمان رکھتا ہے. یعنی آپ کو کوئی مالی نقصان ہوا ہے تو اس وقت اب آپ کی آزمائش یہ ہے کہ کیا آپ اس وقت ثابت قدم ہیں. اب اس مالی نقصان کے موقع پر ثبوت صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں انفاق کریں. تو اللہ کی راہ میں انفاق کرنا اللہ کے رزاق اور رازق ہونے پر ایمان کا ثبوت ہے کہ آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اس وقت اگر مجھے کوئی مخصوص قسم کا خسارہ پیش آیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے اپنے فضل سے نواز دے گا، میں اسی لیے انفاق کرتا ہوں. تو اللہ کی جانب سے تکلیف پر نماز اور انفاق کا حکم دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر بتایا گیا، جس سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس معاملات میں، مصائب کے معاملات میں، تکالیف کے معاملات میں صبر کرنے کے علاوہ کوئی اور رویہ ہے ہی نہیں. آپ کو جب مشکل پیش آ رہی ہے تو اس موقع پر آپ صبر کرنے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، نو آپشن. حضرت علی کہتے ہیں اگر مصائب پڑنے پر معزز لوگوں کی طرح صبر کر لیا تو خیر کیا، ورنہ جانوروں کی طرح چپ ہونا پڑے گا، غم تازیانہ بن کر تم کو چپ کروا دے گا. تو ایسے موقعوں پر جب انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس وقت اسے صبر لازم ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اور اسی میں خیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو کی ایک حقیقت کو بیان کیا. بہت ہی طویل حدیث ہے، اہم حدیث ہے، آپ سب نے سن رکھی ہے کہ ایک خاتون جو قبرستان میں اپنے بیٹے کے غم پر رو رہی تھی، اس وقت اللہ کے رسول کا گزر وہاں سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اور صبر کر. اس نے کہا کہ جاؤ جی، آپ کو کیا جو ہے اس کا احساس ہے، کسی کے بیٹے کے لٹ جانے کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ کا جائے گا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. جب وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم جانتی ہو یہ کون تھے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اس سے کہا گیا کہ تم نے اللہ کے رسول کو یہ بات کہی. تو اس خاتون کو یہ احساس ہوا اور دوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس آئی اور اس نے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں. اللہ کے رسول نے صبر کی حقیقت بیان کی اور کہا کہ صبر جو ہے وہ صدمے کے اولا میں، صدمے کے بالکل شروع میں، یعنی جس وقت آپ کو صدمہ پہنچا ہے اس وقت صبر کرنا ہے، بعد میں نہیں کرنا. جب وہ غم دل سے ہلکا ہو گیا اور اس وقت آپ صبر کریں تو وہ صبر نہیں ہے، بلکہ جس وقت آپ کو تکلیف پہنچی ہے اسی وقت صبر کرنا ہے. تیسری اور بنیادی چیز اس حوالے سے یہ حضرت علی نے بیان کی ہے، جسے صبر نے نجات نہ دی اسے بے صبری نے تباہ کر دیا. کہ جب آپ پر مصائب آئے اور آپ صبر نہ کریں، آپ سے صبر ہو ہی نہیں رہا اور آپ صبر اختیار ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ کو یقیناً بے صبری تباہ کر کے رکھ دے گی. اس وقت آپ لازماً بے صبری اختیار کریں گے اور وہ آپ کی تباہی کا سبب بنے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو سیدنا ابراہیم کی شکل میں اکلوتا اللہ کے رسول کو نصیب ہوا، جو ہی وہ اس دنیا میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے کو گودی میں اٹھایا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچہ بالکل اسی وقت دم توڑ دیتا ہے اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں. آپ اس روایت کو پڑھیں، انتہائی غیر معمولی صبر کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیتا بچہ ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، ان العین تدمع، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہے، والقلب یحزن، اور دل جو ہے وہ انتہائی غمگین ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن صبر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا رَضِيَ رَبُّنَا، کہ اب اس بندے کی زبان سے وہ کوئی الفاظ نہیں نکلیں گے جو رب کی رضا کے خلاف ہو، جو رب کی مرضی کے خلاف ہو، ایسا کوئی لفظ اس زبان سے نہیں نکل سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے پیارے ابراہیم تمہارے جانے کے غم نے مجھے اشک بار کر کے رکھ دیا.
مجھے انتہائی غمگین کر کے رکھ دیا، میرا دل ایسی کیفیت میں ہے کہ جو ٹوٹا ہوا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر مصائب میں کتنا غیر معمولی ہے، اور ان الفاظوں کو دیکھیں۔ اسی کی ایک مثال ام سلیم اور ابو طلحہ کی ہے، وہ مثال بھی آپ سب نے پڑھ رکھی ہوگی، میں اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ دوسری جو قسم اسی حوالے سے ہے وہ قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ایک تو مصائب پر صبر ہے اور دوسرا عبادتوں پر صبر ہے۔ اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، کہ یہ جو عبادتیں تم انجام دیتے ہو ان عبادتوں پر صبر اختیار کرو۔ اب عبادتوں میں صبر کیا ہے؟ عبادتوں میں صبر، جب آپ وَاسْتَبِرْ کو دیکھیں، وَاسْتَبِرْ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ وَاسْتَبِرْ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بڑھا کر بیان کرو۔ ایسے وقت میں بہت زیادہ صبر کرنا ہے عبادتوں کے موقع پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں غم اور مصائب کے معاملات سے زیادہ صبر درکار ہے، وہاں جو ہے مبالغے کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس سے متعلق جب آپ غور کریں گے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادتوں میں صبر کیا ہے۔ تو ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ عبادتوں کو انجام دیتے وقت میں نیتوں کو خالص کریں، یہ عبادتوں کا صبر ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب وہ عبادتیں کرتے ہیں تو عبادتیں کرتے وقت اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔ تو عبادت کرنے کے وقت سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، یعنی اس عبادت کو آپ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اس بات کو کنفرم کریں، کسی اور مقصد کے لیے نہ کر رہے ہوں، یہ عبادتوں کا صبر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس عبادت کو آپ کر رہے ہیں مخلصین لہ الدین حنفاء، اس میں یکسوئی ہو، حنفیت ہو، یعنی آپ پوری یکسوئی کے ساتھ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پوری تمام توجہ جو ہے نماز کے لیے ہو۔ آپ کے خیالات ایسا نہ ہو کہ آپ نماز کو مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کے خیالات جو ہے وہ گھر میں، آپ کے خیالات جو ہے وہ کچن کے اندر ہے کہ کیا پک رہا ہے اور کیا نہیں پک رہا ہے، آپ کے خیالات جو ہے وہ گراؤنڈ پر ہے کہ گراؤنڈ پر میرے دوست جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں چل رہی۔ تو یہ ہے یکسوئی جو اصل میں عبادتوں کا صبر ہے۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ عبادتوں کا صبر یہ ہے کہ آپ ان احکامات کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو پورے ادب کے ساتھ انجام دیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو نماز ہے تو نماز کا صبر یہ ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر انجام دیں۔ نماز کا ادب ہے کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر انجام دیں۔ اگر آپ نے اس کو نماز کے اصل وقت پر انجام دیا تو آپ نے نماز کا صبر اختیار کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کی جائے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے، تو یہ نماز کا صبر ہوگا۔ تو عبادتوں کا صبر یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کریں، آپ اپنے اندر یکسوئی پیدا کریں اس کام کو کرتے وقت، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو آداب بیان کیے گئے ان آداب کا پورا خیال رکھیں۔ دوسری چیز جو مجھے آپ سے ذکر کرنی تھی وہ اجتماعی معاملات میں صبر ہے، کہ جو معاملات اب آپ یہ تو انفرادی ہو گئے، اب آپ اجتماعی زندگی کے اندر بھی ہے، آپ ایک جماعت کا حصہ ہے، آپ ایک تحریک کا حصہ ہے اور آپ اجتماعی طور پر بھی زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ فی سبیل اللہ میں صبر کرنا، یعنی اللہ کے راستے میں صبر کرنا۔ اب اللہ کے راستے میں صبر کرنا اس کو بہت تفصیل سے قرآن نے بیان کیا، یعنی اجتماعی پہلوؤں کے صبر کو قرآن میں بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کو سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ کی دعوت پیش کر رہے ہیں، جب آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کے راستے میں دعوت کا جو ہے فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ دوسری چیز، آپ راہ خدا میں آپ جو کام اللہ کے راستے میں اللہ کی مرضی کے لیے کر رہے ہیں وہ بھی راہ خدا میں کیے جانے والے کام۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ جہاد میں، آپ جو ہے میدان جنگ میں ہیں، تو یہ فی سبیل اللہ کی تیسری قسم ہے۔ تو ان تینوں میں کیا صبر کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ جب دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں تو اس دعوت کے کام میں آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے وہ لوگوں کے انکار کو فیس کرنا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور حتیٰ کہ لوگ آپ کو اذیت دیتے ہیں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ سب سے پہلے قرآن بیان کرتا ہے کہ یقولون، تم کو زبانوں کے ذریعے سے تکالیف ملے گی، تم کو اس کے بعد کہتے ہیں اودونا، کہ تم کو اذیتیں دی جائے گی اور تم کو جو ہے جسمانی تکالیف دی جائے گی۔ قرآن اس میں سب سے پہلا حکم یہ دیتا ہے وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، کہ جب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کرو۔ حجرن جمیلا، جمیلا کا لفظ استعمال ہے، حجرن کہتے ہیں نظر انداز کرنا، اور اس کے ساتھ جب جمیل لگ جائے تو نظر انداز بھی ایسا کرو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ
تو سب سے پہلا رویہ دائی کا یہ ہونا چاہیے، اور یہ عین صبر ہے کہ آپ نظر انداز کریں۔ دوسری چیز قرآن اسی میں اور بھی بیان کرتا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ جب تم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں تو تم لوگوں سے ٹکر مت لیتے رہو، لوگوں سے مت بھیڑو، لوگوں سے مت ٹکراؤ، لوگوں سے مت بحثیں کرتے پھرو، بلکہ اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ تمہاری اہانت جب کی جا رہی ہے، تم کو جب توہین کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو تم اس وقت یہ کرو کہ تم نظر انداز کرو اور اللہ کی طرف مڑ جاؤ اور اس کی طرف جو ہے توجہ کرو۔ اس کے بعد دعوت کے میدان میں صبر کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جگہوں پر بیان کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے بار بار فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، کہ صبر کرو اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم کے آنے تک صبر کرو۔ بار بار یہ باتیں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ بہت ہی اہم پہلو ہے۔ جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت ساری مصالحتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں، بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں جس پر آپ کو زمانہ دعوت دیتا ہے۔ تو ایسے میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس دعوت کو چھوڑ دیں، ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے، آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کو جو ہے مرض کو دور کریں گے، ہم آپ کو سب سے مالدار کر دیں گے۔ یہ ہے دعوت کے اندر پیش آنے والی دوسری سب سے بڑی آزمائش، کہ آپ کو زمانہ کمپرومائز کی دعوت دیتا ہے اور اس کے بالمقابل میں آپ کو مناصب پیش کیے جاتے ہیں، مال و دولت پیش کی جاتی ہے، سب کچھ دیا جاتا ہے۔ اس وقت صبر درکار ہے، اور وہ صبر یہ ہے کہ آپ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس حکم کی پابندی کیجیے، اور وہ حکم یہ ہے کہ آپ کوئی کمپرومائز مت کیجیے دعوت کے معاملے میں، مقصد کے معاملے میں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اس میں صبر کیا ہے؟ اللہ کی وحی کی اتباع کیجیے، کسی کی اور کی بات مت مانیے، اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کو مانیے۔ اس کے بالمقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ کسی انتہائی گھٹیا جھوٹے انسان کی بات مت مانیے، بالکل ناکارہ قسم کے لوگوں کی باتیں مت مانیے جو آپ کو کمپرومائزز پر ابھارتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمانہ بدل گیا ہے، یہ زمانہ ماڈرن ایرا ہے، ماڈرن ایج ہے، اس میں اپنی دعوت پر مصلحت اختیار کر لو، کچھ کمپرومائزز کر لو، دیکھو بہت مواقع ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ عاصمن نو کفورا، انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، ان کے بالمقابلے میں وَاتَّبِعْ یوحَىٰ، اللہ کی وحی کی پیروی کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ راہ خدا میں صبر کیا ہے۔ تو جب تم کو راہ خدا میں مصیبتیں آئیں، تم کو جسمانی طور پر ستایا جائے، تو اس وقت میں تم کیا کرو؟ فما وہنوہ، کہ بالکل پست ہمتی مت دکھاؤ۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ وہن جو ہے یہ موت کا خوف ہے، کہ جب آپ کو بالکل موت کا خوف لاحق ہو جائے، آپ کے دل میں جو ہے موت کا خوف بیٹھ جائے اور دنیا کی محبت جب آپ کے دل میں بیٹھ جائے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں بالکل اپنے دل میں موت کا خوف نہ آنے دو اور دنیا کی محبت کو کسی بھی طور سے جگہ مت دو، یہ اس وقت کا صبر ہے۔ وما ضعفوہ، صرف جو ہے یہ خوف سے اپنے دلوں کو پاک مت کرو، بلکہ اس وقت میں ضعف مت دکھاؤ، کمزوری مت دکھاؤ۔ بہت ہی اہم بات مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی ہے کہ جب آدمی کسی وہن میں مبتلا ہوتا ہے، کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا ارادہ اور عزم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس وقت میں اپنے عزم ارادے کی کمزوری سے بچو اور اپنے عزم اور ارادے کو مضبوطی کے ساتھ سمیٹ کے رکھو، یہ اس معاملے میں صبر ہے۔ اس کے بعد کہا وَمَسْتَقَانُوا، بالکل بھی مت دبو، کسی کے معاملے میں دب کر مت رہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم کسی معاملے میں ضعف اختیار کرتے ہو، جب جو ہے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہو، تو تیسرا معاملہ یہ آتا ہے کہ آدمی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اس معاملے میں کمپرومائز کر لیتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَسْتَقَانُوا، اس معاملے میں گھٹنے نہ ٹیکنا بہترین صبر ہے۔ یہ تینوں معاملات جو ہے وہ صبر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ میدان جنگ کا صبر کیا ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ میدان کارزار میں جب تم ہو، جنگ کے میدان میں تم ہو، تو اس کا صبر یہ ہے کہ صابرو، تمہارے سامنے جو تمہارا دشمن کھڑا ہے، جو باطل قوتیں کھڑی ہے، ان باطل قوتوں کے مقابلے میں پوری استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ وہ جتنی استقامت سے کھڑے ہیں اس سے دوگنی استقامت تم پیش کرو۔ یہ میدان جنگ کا اور میدان جہاد کا صبر ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ وَرَابِطُوا، صرف جم کر مت کھڑے رہ جاؤ، بلکہ جو اس معاملے کے اندر درکار قوتیں ہیں ان تمام طاقتوں کو جمع کرو، اس میں جو تم کو اسلحہ درکار ہے
وہ اسلحہ جمع کرو، جو ویپنز درکار ہے، جو قوتیں درکار ہے، جو اسباب درکار ہے، ان تمام اسباب اور وسائل کو استعمال کر کے وہاں جم جاؤ۔ یہ پہلو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے تو میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اور کون کون سے پہلو ہیں جس پر غور و فکر کیا جانا چاہیے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے بار بار کہ صبر کی بنیادیں کیا ہیں۔ قرآن اس حوالے سے یہ بات کہتا ہے کہ صبر جو ہے انسان کو نصیب نہیں ہوتا، صبر جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ یہ صبر جو ہے الا باللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تو صبر نصیب ہوتا ہے۔ اب قرآن اس معاملے میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کب چاہتا ہے کہ آپ کو صبر دے، تو اس کی تمام تفصیلات قرآن مجید بیان کرتا ہے، جس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ وجہ اللہ اس روش کو اختیار کریں گے تو اللہ آپ کو صبر دے گا، اور صبر کی دعا کریں گے تو اللہ صبر عطا کرے گا۔ قرآن مجید نے تواصی بالصبر کا حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو، ایک دوسرے کو صبر کے لیے ابھارو، یہ بھی ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر صبر کے اہم تعلقات بیان کیے گئے 3 چیزوں سے۔ سب سے پہلا تعلق قرآن مجید نے صبر سے شکر کا بیان کیا کہ صبر کے ساتھ سب سے گہرا تعلق جو ہے وہ شکر کا ہے۔ اس کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ شکر کا تعلق کیسا ہے۔ اس کے بعد دوسرا تعلق تقویٰ سے بیان کیا ہے کہ صبر کا سب سے گہرا تعلق تقویٰ کے ساتھ ہے، اور تیسرا تعلق جو ہے وہ توکل کے ساتھ ہے۔ یہ تینوں تعلقات بھی صبر سے متعلق قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے، اور ایک اہم چیز جو صبر کے متعلق بیان ہوئی ہے وہ ماڈلز آف صبر ہے کہ قرآن مجید صرف جو ہے یہ باتیں بیان کر کے اکتفا نہیں کرتا، بلکہ صبر کی مثالیں بیان کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ تمام رسولوں کو دیکھ لو، انہوں نے بہترین صبر کیا۔ یعقوب کو دیکھو، یوسف کو دیکھو، اس کے بعد اسماعیل و ادریس کو دیکھو، داؤد اور ایوب کو دیکھو، ان کا صبر بے مثال صبر ہے، اور ان کے صبر کی مثالیں جو ہیں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قرآن آخر میں صبر کے ثمرات بیان کرتا ہے، اور صبر اختیار کرنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ صبر اختیار کرنے سے تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین درجے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو جنت ہے، اور یہاں تک کہا کہ صبر اختیار کرنے والے کا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، جو بھی وہ دینا چاہے دے دے گا، اور بہترین اجر دے گا۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مثال دے کر کہا کہ جب حضرت موسیٰ نے ان کو صبر اختیار کرنے کی بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کا وارث بنا دیا۔ جب انہوں نے صبر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کی امامت سونپ دی، اس دنیا کی امامتیں ان کو دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات آخر میں کہہ کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا امام بنا دیتا ہے، پھر وہ دنیا کو حکم دیتے ہیں اور دنیا ان حکم کی تابعداری کرتی ہے۔ ایک بہت ہی اہم جملہ جو محمد غزالی نے ان کی کتاب میں لکھا ہے، اس کو کوٹ کر کے ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے اس بات کی دعا نہ کرو کہ وہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، بلکہ اللہ سے اس بات کی دعا کرا کرو کہ اللہ تمہاری پیٹھ کو مضبوط کر دے۔